السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے، میں بہتری سے پہلے دیری کرتا ہوں اور میں انہیں آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ تو اگر آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں تو یوں نہ گھبرائیے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ہیں۔ چلیے ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اداس ہو کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی؟ اسی لیے ہاں، کبھی کبھی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو منہ سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن پتہ ہے کیا، جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو، جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو، اللہ پھر اس پر تھوڑا امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہاری اس پکار، اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے میں کتنا صبر ہے۔ اور اگر تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے نا، تو اس بات پر یقین رکھو گے کہ وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے۔ وہ تم سے غافل نہیں، بس دعا ابھی قبول نہ کر کے آزما رہا ہے۔ اور آزمائش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اور جب کوئی امید نہ بھی نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے رہے ہو کہ بس وہی ہے جو دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کی اذیت کو دیکھ سکے، تمہارے خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسو کو بھی بھاپ سکے؟ تو پھر عرش سے آواز صرف کن کی آئے گی۔ اگر اللہ آپ کو انتظار کروا رہا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو سزا دے رہا ہے، بلکہ وہ آپ سے کچھ دیر تک رابطے میں رہنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ مزید دعائیں کریں، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس سے بات کریں، وہ آپ کی آواز کو بار بار سننا چاہتا ہے۔ اسی لیے وہ آپ کو چیز نہیں دے رہا ہے، اور اسی وجہ سے وہ اس چیز کا خیال آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا ہے۔ تم خود اس کے اشاروں کا انتظار کر رہے ہو، پھر جب وہ تمہیں واضح اشارہ دے رہا ہے تو تم اس کی بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ آپ سے چھین بھی نہیں رہا اور آپ کے قریب بھی نہیں آنے دے رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی دعا کا انتظار کر رہا ہے تاکہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب اپنے کن سے دے۔ تو آپ کیوں اداس ہیں؟ تم مایوس کیوں ہو؟ بس اپنے آپ کو کچھ وقت دیں اور اس وقت تک دعا کرنا بند نہ کریں جب تک وہ کن نہ کہہ دے۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں کے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے۔ تب جا کر کے وہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدوں میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے، نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخر کار گڑ گڑا کر کے بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے کہ میرے نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے گا، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی لیے انسان سے محبت کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور اللہ سے محبت کرنے سے، اس کی عبادات کرنے سے جنت کا ٹھکانہ مل جاتا ہے۔ اللہ تمہیں یہاں تک اسی لیے لایا ہے تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، تمہیں لوگوں سے نکال کر کے خود کر کے وسیلہ بنائے تاکہ تم اس کے ہو جاؤ۔
تم شکوہ کرتے تو ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی، وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو وہ کیسے تمہیں غلط دے؟ اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نوازے۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں پر نہیں سمجھ سکتے۔ وہ جو کن فیکون کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی دگنا مل سکے۔ وہ جس کی محبت کبھی نہ ختم ہونے والی محبت ہے، تم خود کی الجھنوں سے اسے سونپ دو، پھر اس کی رحمتوں کے خود پہ دروازے کھولتے دیکھو کہ جہاں جا رہے تھے اس جگہ سے بہتر ہے یہ جگہ جہاں اب ہو تم۔ یوں مایوس بیٹھے رہنے سے کیا ہوگا؟ معجزہ تو اللہ کے روبرو کھڑے ہونے سے ہوگا۔ یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو یقین رکھو بھی، یہ سوچ کر کے کیوں گھبراتے ہو کہ آگے کیا ہوگا؟ جانتے ہو کیوں یہ بے چینی تمہیں ستاتی ہے؟ تم جلد باز ہو، تمہاری جلد بازی تمہیں تھکاتی ہے، تم ہر بار نافرمانی کرتے ہو اللہ کے فیصلوں کی، مگر آخر میں اسی کی محبت ہر بار تمہیں تمہاری محبت سے بچاتی ہے، لیکن تمہیں ہر حفاظت سزا ہی نظر آتی ہے۔ تم دیکھتے نہیں، پر زندگی تمہیں ہر ایک کی حقیقت دکھاتی ہے۔ جس نے سنا ہے تمہیں ہر دفعہ، اس کی بس ایک دفعہ سن لینے سے کیا ہوگا؟ کافی کر کے دیکھو اللہ کو، پھر تمہیں کچھ بھی نہ چاہیے ہوگا۔ اس کی چاہ کو چاہو، پھر وہی ملے گا جو تم نے چاہا ہوگا۔ تم راضی رکھو اسے، پھر وہی ہوگا جس پر تمہارا دل راضی ہوگا۔ سب کا سب تمہارا جب تمہارا کارساز اللہ ہوگا۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت سے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر کے فوراً ادا کر دے۔ اللہ کے سوا کوئی ہمیں سمجھ نہیں سکتا، کوئی ہمیں جان نہیں سکتا۔ ہر شخص کا نظریہ ہمارے بارے میں وقت اور زر کے لحاظ سے بدلتا ہے۔ لوگوں سے کبھی نہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ لوگ صرف ڈرا سکتے ہیں، عزت بھی اللہ دیتا ہے اور ذلت بھی اللہ دیتا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ لوگ نہ تو صرف تمہارا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، اور ان کی فکر کیوں کرتے ہو جو ایک لمحے میں تمہارے ہیں اور اگلے لمحے میں کسی اور کے؟ ایسے لوگ تو خود کے بھی نہیں ہوتے، تو ایسے لوگ خدا کے کیسے ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف تکلیف کا ذریعہ ہوتے ہیں؟ کچھ لوگ اور پھر ان لوگوں کی باتیں کرتے کرتے ہم اللہ کی ذات میں اس قدر گم ہو جاتے ہیں کہ ہر تکلیف، ہر درد بھول جاتے ہیں، اور پھر ایسا وقت بھی آتا ہے کہ جب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لیکن تکلیف سے نہیں بلکہ شکر سے ہوتے ہیں۔ ایک گم زا سجدہ نہ جانے کتنے سجدوں سے ہم انسان تک تب لے کے جاتی ہے جب وہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سفر بھلے ہی کتنا لمبا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان ایک سجدے سے بھولے بھٹکی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ اللہ سے محبت ایک دم سے نہیں ہو جاتی، بہت وقت لگتا ہے ہمیں اس تک پہنچنے میں۔ احساسات کی تذلیل کرتے دنیا امیدیں توڑتی ہے، محبت بچھڑتی ہے، جان سے پیارے لوگ جدا ہوتے ہیں، تبھی جا کر اللہ کی طرف ایک قدم بڑھتا ہے۔ سب اللہ کا ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا، نہ جانے کتنی راتوں کا دکھ سمیٹ کر ہم اس کو سکون نیند سونا سیکھتے ہیں، نہ جانے کتنی محبتوں کے ٹھکرانے کے بعد ہم اللہ سے محبت کرنا سیکھتے ہیں۔ ایک قدم کے بعد نہیں، یہ بہت لمبا راستہ طے کر کے اللہ تک رسائی ملتی ہے۔
اور یوں ہم آدھے ہو کر مکمل ہو جاتے ہیں، اور یہ سارا سفر صرف اللہ جانتا ہے۔ باقی سب تو ہمیں ایک مضبوط انسان کی شکل میں دیکھتے ہیں، جو کبھی ٹوٹا ہی نہ ہو، جو کبھی رویا ہی نہ ہو۔ کچھ راز بس ہمارے اور اللہ کے درمیان رہتے ہیں، جنہیں ہم چاہ کر بھی کسی کو نہیں بتا پاتے، جن کا ذکر ہم خود سے ہی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے، سب جانتا ہے، اور اس کا جاننا ہی کافی ہے۔ پھر کن کا سلسلہ چلتا ہے، پھر یا تو اللہ صبر دے کر کہانی مکمل کر دیتا ہے، یا پھر معجزہ کر کے سارا قصہ پلٹ دیتا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے۔ میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریے، شیئر کریے، اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی۔ اسی طرح کی اسلامک ورلڈ کے اوپر ویڈیو آتی رہیں گی، تو ثواب جاریہ کے طور پہ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیے۔ آپ سبھی لوگوں سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ جزاک اللہ خیر۔